نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعین و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نثنی علیہ الخیر. کھولا نہیں آئی؟ چلو ٹھیک ہے. آج کی نشست اس ٹاپک کے لحاظ سے کوشش کریں گے کہ آخری نشست ہی ہو، پھر اس کے بعد قصص الانبیاء کے اوپر کام انشاءاللہ شروع کر دیں گے. سکرل چکرا، اسے ایکو پوائنٹ سسٹم کہا جاتا ہے. سکرل چکرا کیا ہے؟ چائنا کی زبان میں چائنا ایکو پنچر سسٹم کہتا ہے اسے. چائنیز لوگ کہتے ہیں کہ پورے جسم میں 670 کے لگ بھگ 670 ایکو پنچر، یعنی کہ جسم میں 670 جگہوں پر سوئیاں گھسیڑ دو اور ان سوئیوں کو جب نکالو تو ایک قطرہ پانی کا نہ نکلے، خون کا نہ نکلے. اسے کہتے ہیں وہ ایکو پنچر سسٹم، اور اس سے وہ علاج کرتے ہیں. اس کو نینجن ٹیکنیک کہا جاتا ہے، اور اس سے وہ پورے جسم کا علاج کرتے ہیں. اور انسان کے جسم کے اندر جو ایکو پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو چھیڑنے سے کرنے سے، کبھی نینجن ٹیکنیک دیکھی ہو آپ لوگوں نے، تو نینجا ٹیکنیک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں یا کنگفو یا شارلن میں کہ انسان کے جسم میں ان ایکو پوائنٹس پر اگر کوئی ٹچ کر دے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کمر کے نیچے میرے ایکو پوائنٹس ہے اور اس پہ انگلی رکھ کر وہ اسے گھما دے اور وہ اس کا ہنر جانتا ہو، تو وہ ہاتھ ادھر ہی اکڑا رہ جائے گا اور اس کا وہ ہاتھ اسی جگہ پر ایک اٹکا ہوا رہ جائے گا، اور اس کو پھر لاک لگ جاتا ہے. اور لاک کھلتا بھی ویسے ہی ہے. جو لوگ اس کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کام کرتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایکو پنچر سسٹم. انسان کے پاؤں کے نیچے، تلوے کے نیچے 35 ایکو پنچرز ہیں. یعنی کہ آپ نے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا صبح سویرے گھاس کے اوپر ننگے پیر چلنا چاہیے. اس سے دماغ، دل، گردے، جگر، پھیپڑا، تلی، معدہ، آنکھیں اس سے تعلق رکھتے ہیں. جب صبح سویرے ہم اس پر چلتے ہیں تو کبھی محسوس کرنا فجر کے بعد بھی آپ ننگے پہ جب گھاس پر چلو گے تو اس کے بعد آپ کو ایک عجیب سی ایک توانائی، خوشی محسوس ہوگی اور چلنے میں، اور آپ کو چست لگے گا کہ بھئی میں بڑا فٹ ہوں یا میں بڑی فٹ ہوں. تو اس لیے کیونکہ وہ آپ کے اس ایکو پوائنٹ سے گھاس ٹچ ہوتی رہتی ہے، تو اس میں انسان کی نظریں، آنکھیں، چیزیں اور جسم کے جو اعضاء ہیں، جو 35 ایکو پوائنٹس پیر کے نیچے ہیں، وہ تعلق رکھتے ہیں اس چیز سے. اذان ہو جائے پھر اس پہ انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. تو ایکو پنچر تک کا آپ کو سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. ایکو پنچر والا سسٹم آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. سکرل چکرا، یہ انسان کے جسم میں وہ روحانی پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر حدیث کی روح سے انہیں سمجھا جائے تو یہ وہ پوائنٹس ہیں. اگر ان پوائنٹس پر شیطانیت حاوی ہو گئی تو آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اگر یہ پوائنٹس شریعت کے مطابق یوز ہو گئے تو پھر آپ کو اپنا جنت سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اللہ کے حکم سے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تمام طریقہ کار زندگی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کے ترجمہ تو یہ لفظی معنی، مقصد کیا؟ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. اب یہ بہت گہرا تعلق ہے جو آپس میں جڑا ہوا ہے. ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے ارادے کے بنا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین.
یہ ارادہ ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ امید ہے، یہ ایک آس ہے جو لا الہ الا اللہ سے لگی ہوئی ہے۔ دوسرا محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی نبی کے طریقے سے ہٹ کر غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنے سے دونوں جہان کی ناکامی، یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اب جو سکرل چکرا کے جو پوائنٹس ہیں وہ 7 پوائنٹس ہیں، ان 7 پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کلمہ سمجھنا پڑے گا۔ کلمے کا پورا مفہوم، کلمے کے مطابق زندگی، نبی کے ارشادات کے مطابق زندگی کا گزارنا، یہ آپ کو روحانی ایکو پوائنٹس کی طرف لے جائے گا۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، وہاں شیطانی ہتھ کنڈے، شیطانی چالیں، شیطانی رسمات، شیطانی خیالات، شیطانی چیزیں، شیطانیت آپ پر حاوی ہو کر آپ کے اس سکرل چکرا پوائنٹس کو ڈیمیج کر دے گی، ختم کر دے گی روحانیت آپ کے اندر سے۔ اور جب روحانیت ختم ہو جائے گی تو پھر جہنم کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، اور پھر جنت کا تصور انسان سے نکل جائے گا، کیونکہ پھر وہ اللہ کو تو مانے گا، اللہ کی نہیں مانے گا، نبی کو تو مانے گا، نبی کی نہیں مانے گا۔ جیسے آج آپ کسی کو کہتے ہو، جو بندہ ڈانس کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے، فلمیں بنا رہا ہے، جو لڑکیاں باہر بے پردگی پھیلا رہی ہیں، لڑکوں کو پھنسا رہی ہیں، جس طرح سے ٹک ٹاک کلپس بنتے ہیں، ایک لڑکی وہ ریکارڈنگ کرتی ہے، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو، بڑے یاد آتے ہو، اور اپنی بہن کو کہتی ہے یہ میسج کاشف، آصف، راسف سب کو بھیج دے، یعنی کہ بتلانا یہ چاہ رہی ہے کہ ایک لڑکی 5 لڑکوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اور اس طرح کے کلپ جب آپ ان کو جا کے دین کی بات کرو گے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے، او جی ہم جانے، ہمارا اللہ جانے۔ انہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہے، اللہ کی نہیں مانی ہے کہ اللہ نے اس چیزوں سے منع کیا، نبی نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اس روحانی پوائنٹس کو ڈیمیج کر دیا گیا، ڈسٹروئے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اول صورت یہ ہے کہ وہ یا تو شیطانی تنظیموں کا ممبر ہو جس کے ان پوائنٹس پر قبضہ ہو، دوسرا وہ کہ اسے پتہ بھی نہ ہو اور وہ شیطانی تنظیموں کے لیے کام بھی کر رہا ہو، یعنی کہ جانے کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا۔ تو سکرل چکرا پوائنٹس میں نے جہاں تک جن پر پڑھا آج تک، فری میسنس، یہودینزم کے بارے میں، میری کیٹیگریز میں سب سے خطرناک 4 کیٹیگریز پروجیکٹ ہیں۔ نمبر 1 پروجیکٹ سیرین، نمبر 2 بلو بیم ٹیکنالوجی، نمبر 3 آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جنسی روبوٹ، صوفیہ سلیکون، نمبر 4 سکرل چکرا پوائنٹس۔ اس سے ہائی لیول، میں نے جہاں تک اپنی ریسرچ کی، پڑھا، ان پر سمجھا، اس سے ہائی لیول ایجنڈا مجھے اور یہود کا کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ وہ پوائنٹس ہیں یا تو یہ گمراہیت میں ڈال دیں گے، اور اگر ان پوائنٹس کا صحیح استعمال ہو جائے تو پھر آپ کے لیے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں اور بہت زبردست معاملات آگے چلتے ہیں، اور پھر انسان کی زندگی دین کے مطابق بھی گزرنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے مطابق آگے آگے چلتا رہتا ہے، اور ان چیزوں کو پھر وہ سمجھتا رہتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال کیا ہے اور اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ پہلا ایکو پوائنٹ سسٹم جو ہے اسے کہا جاتا ہے روٹ چکرا۔ یہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لو کہ یہ چکرا سسٹم، یہ جو پہلا پوائنٹس ہے، یہ شرمگاہ پر ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی شرمگاہوں پر۔ اب شرمگاہ کے حساب سے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی میری غلطی ہو تو میری اصلاح بھی کیجیے گا، جس کا مفہوم ہے کہ تم 2 چیزوں کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ذمہ داری دے دیتا ہوں، دونوں ٹانگوں کے بیچ شرمگاہ اور دونوں دانتوں کے بیچ
زبان. اب مثال کے طور پہ ایک سسٹم چلتا ہے شریعت کی روح سے. ایک لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی کے معاملات رہتے ہیں, شب عروسی رہتی ہے, وہ جائز, اس پر ثواب, اس پر نیکیاں. مگر وہی سسٹم لبرلزم کی آڑ میں, سیکولرزم کی آڑ میں, فیمنزم کی آڑ میں, آزادی نسواں کی آڑ میں, LGBT کی آڑ میں, لیسبینوٹیشن کے نام پر کیا جاتا ہے, تو اس پر اللہ اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے. اور وہ جو جائز پوائنٹ تھا اس کا, اگر وہ شادی کر کے استعمال کرتا تو اس پر نیکیاں تھی. کہ صحابہ کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب میاں بیوی رات کو ملے تو ان کے ہاتھوں کو ہاتھوں پہ ٹچ کرنے پر بھی ان کی نیکیاں, ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرنے. صحابہ نے کہا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ کیونکہ جائز طریقے سے اس کی بیوی ہے. مگر یہی پوائنٹ جب فحاشی کی آڑ میں استعمال کیا گیا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے؟ اولاد فرما بردار تو دور کی بات ہے, حرامی صفت میں آ گئی. حرامی صفت میں سے کیسے آ گئی؟ اور اسی طرح سے آ گئی جس طرح سے کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنے سے اولاد اندھی بیری گونگی پیدا ہو, نہیں تو اپنا اس قسم کی اس میں صفت آ جاتی ہے حرامی پن کی. اس طرح سے مگر اس پوائنٹ کا غلط استعمال, پھر چاہے وہ ہاتھ کی صورت میں ہو, زنا کی صورت میں ہو, ہاتھ کے زنا کی صورت میں ہو, یا کسی اور کیٹیگری کی صورت میں ہو, اس پر اللہ اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے. اور اس پوائنٹس کا غلط استعمال اسے غلاظیت کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے دل سے نورانیت ختم ہوتی ہے. اور اس پوائنٹس کے اوپر جو نیکیاں ہوتی ہیں قدرتی طور پر اللہ نے جائز رشتے میں رکھی ہوتی ہیں, اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور یہ پوائنٹس غلط رستے پر استعمال ہو کر زنا کا سبب بنتا ہے. اور پھر اس پوائنٹس کے اور بہت سارے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ معاشرے میں وفاداری سسٹم ختم ہو جاتی ہے, معاشرے میں فرما برداری ختم ہو جاتی ہے, گناہ پروان چڑھنے لگتے ہیں, اور تمام سائیڈ ایفیکٹس اور نقصانات پھر ان کو یہ پیش آتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں سے آپ دیکھ لو تو جتنے معاشرے میں جنگ, پھڈے, طلاقیں اور چیزیں چل رہی ہیں, ان کی زیادہ تر شرح آپ کورٹ میں اگر کیس کی صورت میں بھی دیکھ لو تو ان پہ پھر یا تو اس پوائنٹس کے حوالے سے عملہ کیا جاتا ہے وکیلوں کے کہنے پر, یا تو پھر عزتیں اچھالی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے دنیاوی لذت کے طور پر اس پوائنٹس کا غلط استعمال کیا. نمبر 2, سکرل چکرا پوائنٹس. یہ معدے پیٹ کے قریب, ناف کے قریب ہوتا ہے. اب ناف کے قریب کیسے؟ اب اس کا ایک طریقہ, ناف سے ایک اولاد کا دنیا میں آنا, ناف سے کنیکشن جڑا ہونا. اقرا بسم ربک الذی میں جو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, 40 دن میں خون بنا, 40 دن میں تمہارے پہ تھوڑی تھوڑی سی ہڈیاں آئیں, 40 دن میں گوشت آیا, 4 مہینے, 5ویں ماہ ہم نے تم میں روح پھونک دی, 4 مہینے ہم نے تمہیں ناف کے ذریعے کھلایا. جب تم دنیا میں آئے ڈاکٹروں نے سب سے پہلے ناف کا رستہ کاٹ دیا کہ اب کھا کے دکھا. تو کہاں سے کھا کے دکھائے گا؟ اور پھر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب اس پوائنٹ کا غلط استعمال کیا ہوا؟ ابورشن سسٹم, ابورشن کیے گئے جی, بچوں میں گیپ رکھنا تھا اور یہ کرنا تھا, اس سسٹم کو آگے چلانا تھا, بچے 2 ہی اچھے ہونے چاہیے تھے اور یہ ہونا چاہیے تھا, معاملات ہونے چاہیے تھے. اور جس طرح مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی صاحب فرماتے ہیں قیامت کے قریب کا ایک دور ہوگا میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے, انہیں پتہ نہیں ہوگا وہ زنا کریں گے مگر انہیں وہ زنا کر رہے ہوں گے. ایسے اتنے سارے معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں لائف کے اندر کہ دن بھر جھگڑوں کے اندر شوہر بیوی کو 10 بار طلاق دے دیتا ہے, رات کو پھر صحبت کرتے ہیں, تو وہ زنا کی کیٹیگریز میں آتے رہتے ہیں. اور پھر جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں ان میں فرما برداری کا لنک ہی نہیں ہے, وہ تو حرام کی اس میں پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی شادی سے پہلے جو اولادوں کا نظریہ بنتا چلا جا رہا ہے لوگوں کا, جس کو لیونگ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے یورپ کنٹریز کے اندر, وہاں اولاد ہونے کے بعد شادی کی جاتی ہے, اولاد سے پہلے تو بہت کم لوگ شادی کرتے ہیں. جو پھر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر چلا آگے بڑھا, اس پوائنٹس کو سائیڈ ایفیکٹس نقصانی یہ پہنچا کہ ان کی جب الٹراساؤنڈ رپورٹ آئی اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک وہ کیا گیا, اس کے اوپر دنیا میں ایک کانسرٹ ہوا اور باقاعدہ طور پر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میرے بچوں کا باپ جو فلاں بندہ ہے وہ ہے. تو
تو اس آدمی نے کہا نہیں جی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, یہ مجھ پر الزام ڈال رہی ہے, میں اس کے بچوں کا باپ نہیں ہوں, جو اس کے پاس بچہ ہے جو ڈی این اے تم نے لیا ہے. تو 10-12 آدمیوں کے ڈی این اے لیے گئے, جس عورت نے جس آدمی کا نام دیا تھا کہ یہ میرے بچوں کا باپ ہے, جب ڈی این اے رپورٹ سامنے آئی لائف شو کے اندر, تو وہ اس کا باپ نہیں نکلا بلکہ باپ اس کا دوست نکلا, اس لڑکے کا دوست نکلا. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ میں تو نہیں ہوں, بہرحال وہ غصہ ہوا کہ میرا دوست اس کام میں اس فیل میں تھا اور یہ الزام مجھ پر آئے. تو یعنی کہ وہ حرام جو نسل آگے چلی, پھر اس میں فرما برداری نہیں تھی. پھر اس میں فرما برداری کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سکرل چکرے کے پوائنٹس کا غلط استعمال کیا گیا. اور کئی کتابوں میں جہاں لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنے. یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے؟ اس کی ماں بہن خالہ کو دیکھو, تمہارے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اور امتوں پر فخر کروں گا. مگر آج اس سسٹم کو چلا کر پھر اس میں ٹیبلٹ سسٹم کے حوالے سے اس پوائنٹس کو اس طرح ڈیمیج کیا گیا. جب اللہ نے آدم کو دنیا میں اتارا اور اما حوا علیہ السلام کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا, تو آدم اور حوا حوا صرف 2 انسان تھے, تو اللہ نے اس وقت 2 انسانوں کا رزق اتارا. اور آج دنیا کے اندر آواز آ رہی ہے, آج دنیا کے اندر 750 کروڑ لوگ ہیں اور اللہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے. یعنی اللہ اگر ایک بچے کو پال سکتا ہے تو اللہ 10 بچوں کو بھی پال سکتا ہے. نیت پر فیصلہ ہے. امام بخاری نے اس لیے اپنی حدیث بخاری میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پر نقل کی ہے, اور آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر کی ہے. اور یہ واحد کتاب ہے کہ جس کا شروع بھی نیت پر ہے اور ختم بھی نیت کے اعمال پر ہے. تو یہ واحد حدیث میں جو ذکر آیا, جب اس پوائنٹس کا غلط استعمال معاشرے میں ہوا, تو آج آپ دیکھ لو جن آپ کی نانی دادی خالائیں جو پرانی ہیں, جن کی تقریباً پیدائش پرانی ہے, ان کے 10-10 15-15 بچے, ان کے 20-20 بچے. کیوں؟ کہ ان میں اللہ نے برکتیں رکھی, ان میں بے غیرتی کا وہ عالم نہیں تھا جو آج کے معاشرے کے اندر ہے. ان میں ایک شرم اور حیا تھی. آج بھی ہمارے ماموں ہماری مامیوں کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے, ہماری نانی کے سامنے نہیں بیٹھتے, ایک ادب اور تہذیب میں رہ کر. مگر آج کی نسل وہ تو اعلیٰ درجے کے مقام پر پہنچ سکی ہے. اگر بے حیائی کے اندر کوئی ابدالیت کا عہدہ ہوتا تو وہ اس اعلیٰ نسل کے درجے کو دے دیا جاتا, جو بے حیائی کے اس لیول پر جا چکی ہے. اگر بے حیائی میں کوئی درجہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک نہ بڑوں کا احترام رہا, نہ چھوٹوں پر شفقت رہی, نہ علماء کرام کی قدر عزت رہی. وہ بے غیرتی کے سارے پجاموں سے باہر نکل آئے, اور اس پوائنٹس کا انہوں نے غلط استعمال کیا. بیوی کو بیوی نہیں بلکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک طوائف کی کیٹیگریز میں ڈال دیا گیا. آج معاشرے میں ہم ہزاروں ایسے کیس جانتے ہیں جن کیس کا استعمال یہ دونوں پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے. سب سے آخری پہلا پوائنٹ روٹ چکرا, سکرل چکرا, ناف کا اور شرمگاہ کا, دونوں, کہ جس میں طلاق کی شرح کی سب سے زیادہ شرح اس لیے بڑھی کہ اس کی وجہ سے لڑکیوں نے یہ کہہ کر یا تو طلاق لے لی کہ یہ بیوی نہیں سمجھتا بلکہ یہ طوائف سمجھتا ہے, کہ اس نے اس طریقے سے ہمیں استعمال کیا. یا لڑکے نے اس طریقے سے طلاق لے لی, لڑکی سے طلاق دے دی کہ اس نے کہا کہ اس پوائنٹس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اور ایسے آئے دن کیس آپ جو لوگ جانتے ہیں, جو اس معاملات کو سمجھتے ہیں ڈاکٹری سسٹم سے یا کسی اور سسٹم سے, اس کے زیادہ تر کیس معاشرے میں اسی وجہ سے آئے کہ یہ غلط سائڈ ہوا اس کا طریقہ کار. اس کے حوالے سے یہ پورا ایک سسٹم چلا اور اسی کو ایک سیکس کیٹیگریز کے اندر ڈالا گیا اور اسے اورل سیکس آف کہا گیا. اور اس پر میں نے اس دن آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اورل سیکس آف اسلامی نظریہ, کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, اور جو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان سائیڈ ایفیکٹس کو جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے اورل سیکس کی, مگر اس سیکس کیٹیگریز کو لا کر معاشرے کو گندا کیا گیا. زبان سے, منہ سے, جو کلام پڑھنے والی زبان تھی اس کو شرمگاہوں تک پہنچا دیا. ان دونوں چکرے نے کیا نقصان پہنچایا؟ روحانیت تباہ کر دی. فلم انڈسٹری نے, پورنوگرافی انڈسٹری اور شوبز انڈسٹری نے اس طرح سے پوسٹیں بنائی, اس طرح سے فلمیں بنائی کہ نوجوان طبقے میں وہ بے حیائی پیدا ہوئی جو انہوں نے ان فلموں کے ذریعے دیکھی.
یا ان فلموں کے ذریعے سنا یا کوئی ایسا آرٹیکل پڑھا جس میں اورل سیکس کے اقسام کو ذکر کیا گیا. اورل سیکس اسی سیکس کے اقسام کو کہا جاتا ہے جس میں شرمگاہوں کو منہ سے اپنا منہ تک پہنچا دینا. اب اس جائز جو منہ جو اللہ کا کلام بیان کرتی ہو, اور اس پر علماء کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی, اور ان دونوں پوائنٹس کی وجہ سے انسان کی روحانیت تباہ ہوتی چلی گئی. تیسرا چکرا پوائنٹ, سولر پکسل چکرا. یہ پوائنٹ پیٹ یا میدے سے آپ دونوں سے سمجھ لو اس پوائنٹس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تفصیل سے گفتگو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سارے بچے نہیں ہو. آپ لوگ اگر آج ان بات کو سمجھ پاؤ گے تو کل اپنی اولادوں کو ان چیزوں سے آگاہ کر سکو گے. جو معاشرے میں گند, سیکس پر معاشرے میں بچہ باہر سے سیکھ کر آتا ہے, وہ ان کی نسل کو اس کے ماں باپ ہی سمجھا دیں گے بیٹا کہ جسم کے یہ بیڈ ٹچ ہے اور یہ رائٹ ٹچ ہے. ان کو کوئی ہاتھ لگائے یا ان کو کوئی کچھ کہے یا تو یہ بیڈ ٹچ میں شمار ہوگا, اور اگر ان پر کوئی نہ آئے تو یہ رائٹ ٹچ ہوگا. تو اس میں آپ جب اپنے معاشرے کو, اپنی نسل کو موڈیفائی کرو گے, اسے چلاؤ گے, تو پھر معاشرے کی غلاظیت سے ان کے یہ پوائنٹس بچ جائیں گے. یہ تو وہ پرسنل پوائنٹس ہیں جو آج معاشرے میں ہر کوئی ایک دوسرے سے کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. اسکول میں ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ جس کے بعد بچے ڈر کے گھر میں نہیں کہہ پاتے. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کے اندر انہوں نے, ماں باپ نے ان کو وہ اویئرنیس نہیں سکھائی ہوتی, یا ان کو اسلامی تعلیم کی روح سے یا کسی بھی تعلیم کی روح سے, مدارس کی روح سے, کہ ان کو ان پوائنٹس کے بارے میں پتا ہو, کہ ان کو پتا ہو کہ بیڈ ٹچ اور رائٹ ٹچ کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلے جی, تیسرا پوائنٹ کو آپ میدے سے بھی لے سکتے ہو اور پیٹ سے بھی لے سکتے ہو. پیٹ, پہلا پوائنٹ پیٹ کا میں یہاں سے لے لیتا ہوں کہ آج کل معاشرے میں ایک تو ہوتا ہے بیماری. چلو بیماری میں تو کوئی گنجائش ملتی ہے, بیماری میں کوئی گنجائش ملتی ہے, مگر بلا وجہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے معلوم کیا جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے معاملات میں ٹانگ اڑانا قطعاً منع ہے, غلط ہے. مگر اس پوائنٹس کو یہاں سے بھی نقصان پہنچایا گیا کہ جان کر اس پوائنٹس کو کرنا, اور اگر انہیں مثال کے طور پر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ آگاہی مل جاتی ہے کہ لڑکی ہے, تو اگر وہ لڑکے کی خواہش مند ہوتے ہیں تو بس وہ پھر اپنے آپ کو کوسنا شروع, گالی گلوچ شروع, گھر میں پھڈے شروع, نظام دھرم بھرم, دن بھر اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنا ہے. مجھے تو چاہیے ہی نہیں تھی بچی, مجھے تو چاہیے ہی نہیں تھی یہ. اور وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری, اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ناشکری جو ہے وہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. جب شیطان نے سورہ اعراف میں اللہ سے کہا, اے اللہ تو آدم کی اکثر اولاد کو ناشکرا پائے گا, تو وہ ناشکری یہی ہے کہ اولاد تو نعمت تھی, اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کی اولاد نہ تھی, ان کی نہ تھی, وہ بتائیں کہ اس نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے. تو اس نعمت کی قدر کو کوسنا, پہلا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوا کہ ایک تو بیماری ہو, چلو سمجھ میں آتا ہے کہ جی بچہ اندر کوئی مسئلہ ہے, کوئی اس کے آنت لپٹ گئی ہے, تو سمجھ میں آتی ہے. مگر ایک بلا وجہ صرف گائیڈنس لینے کے لیے کہ جی ہمیں علم میں ہو کیا ہے, اللہ کا معاملہ اللہ جو چاہے دے, ہم تو اللہ کے ہر چیز میں خوش ہیں, وہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو پہلا پوائنٹ تو اس کا نقصان سائیڈ ایفیکٹ معاشرے میں یہ آیا, یہاں یا تو لڑکے زبردستی کر کے یہ کرواتے ہیں لڑکیوں سے الٹرا ساؤنڈ, یا تو لڑکیاں جان کر کے کرتی ہیں کہ نہیں جی ہمیں علم ہو, ہم وہ چیز کی شاپنگ کریں, ہم وہ کریں, ہم یہ کریں. تو یہ پوائنٹس کا غلط. میں اپنا میوٹ پہ لگاؤ مسز قادر. تو اس کا پوائنٹ ایک نقصان یہ. دوسرا پوائنٹ, اسلام کی روح سے کھانا کھانے کی گنجائش ہے 3 حصہ کھانا کھا لو, 1 حصہ کھانا چھوڑ دو. ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. مگر آج کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کھانے یہاں تک چڑھا رکھے ہیں, گردن تک, اگر انگلی منہ سے ڈالو تو کھانے پہ ٹچ ہونے لگ جائے. اور اگر ہم نے کھانا کھا لیا اور پھر کہیں سے دعوت مل گئی تو پھر ٹوٹ پڑتے ہیں, پیٹ کا بیڑا غرق کر دیا. متقیوں والا کھانا ہے ہی نہیں, باہر کے فوڈ سسٹم وہ حرام ہے حلال ہے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں.
ہمیں تو بس مال چاہیے, زنگر چاہیے, شورمے چاہیے, رول برگر چاہیے, 110 چاہیے, پیزا چاہیے, بریانیز چاہیے, ہمیں تو الگ الگ کیٹیگریز کے فاسٹ فوڈ سسٹم چاہیے. اب وہ جو کاٹ رہا ہے اس مرغی کو, کوئی احتیاط نہیں ہے, اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے. ہم گئے مرغی لینے کہیں, اور اس بندے کے منہ میں گٹکا تھا, گٹکا کھا رہا تھا. تو گٹکا کھاتے کھاتے اس کو ہم نے کہا کہ بھائی وہ 2-3 کلو مرغی چاہیے, نکال دے. تو باقاعدہ اس نے ایسے مرغی کے گلے میں ہاتھ ڈالا, پنجرے سے مرغی باہر نکالی, منہ میں گٹکا تھا, بات بھی صحیح نہیں کر پا رہا تھا, اور مرغی کو قبلہ کر کے لٹایا جیسے کہ باوضو ہے, اور منہ سے گٹکا تھا, آواز نکل نہیں رہی تھی, خالی یوں کر رہا. اور بھائی پڑھا کیا تو نے اس پر, کیا ہوتا ہے وہ کلمہ تکبیر کدھر گئی, وہ بسم اللہ تکبیر کدھر گئی, وہ پتہ ہی نہیں جی, گردن ذبح کر دی. اور ہم بڑے خوش ہیں جی, تازہ کٹوا کے لائیں, تازہ, کوئی تکبیر شکبیر کا نظام نہیں ہے. وہ منہ میں گٹکا, آواز ہی نہیں نکل رہی اس کی. اچھا اللہ ہو گیا, کام ہو گیا, بس ٹھیک ہے جی, خیر سے اللہ خیر اللہ, ہو گیا ذبح معاملہ. ہم نے کوئی احتیاط نہیں کی. ہم اوکاڑا میں تھے, ہم مرغی لینے گئے, تو وہ بابا کو میں نے کہا مرغی چاہیے بابا, 1-2 کلو, جماعت کے ساتھی ہیں. تو بابا نے پنجرے میں ہاتھ ڈالا, بابا کوئی 60-70 سال کا تھا, اس نے مرغی کو اتنی زور سے گردن سے پکڑا کہ مرغی کی آنکھیں باہر آ گئی. میں نے کہا بابا تو اس کو چھری سے پہلے ہی حرام کر دے گا, لا میرے کو دے دے, میں کاٹ لوں گا. اور ہم اس چیز میں احتیاط کرتے ہی نہیں, ہم جا کے بس, ہم کو تو حالانکہ آتا ہی نہیں ہے کاٹنا. حالانکہ جو لڑکے مرد جاتے ہیں وہ خود کاٹے ان سے مرغی لے کر. ایک چیز تو ہماری احتیاط ہمارے میں یہ نہیں ہے. اور شادی کا جب آرڈر دیا جاتا ہے, جی بچی کی منگنی ہے, شادی ہے, ایونٹ ہے گھر میں, اور یہ ایونٹ, اچھا یہ لنک پورا ہو جائے گا, میں پھر وہ دے دوں گا, اس کو جوائن کر لینا. تو شادی بیاہ کے پروگرامات ہوتے ہیں, دن میں کوئی 500 مرغیاں کاٹنی ہوتی ہیں. اب وہ ہم سامنے کھڑے ہو کے کٹوائیں تو سمجھ میں آتا ہے, مگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ 500 مرغیوں پہ کلمے پڑ رہے ہوں گے. وہ ایک کلپ بیچ میں ریلیز ہوا تھا, وہ ایسے مرغی کو لٹایا, دیا بگدا گردن الگ, دوسری لٹائی, دیا بگدا گردن الگ, تیسری لٹائی, دیا بگدا گردن الگ. چلو جی, سارا معاملہ چکر بکر ہو گیا. وہ اس طرح سے مرغیاں کاٹ کے ہمارے تک پہنچائی گئی, پیٹوں میں جا رہی ہے, حرام جا رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ دعا نہیں سنتا, قرآن میں تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم, تم دعائیں مانگو ہم قبول کریں گے. ابھی تو اللہ ہماری دعائیں سن ہی نہیں رہے, اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں. سنے کیوں اللہ ہماری دعائیں؟ جس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے, وہ تو خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کر بھی روتا رہے تو دعائیں قبول نہیں ہیں. تو اللہ ہماری دعا کیوں سنے؟ اور یہ KFC, بڑی بڑی برانڈ انڈسٹریز, ان کے تو کلپس, پیٹا ایئر لائنز, جو پیٹا کی ایک ویب سائٹ ہے, پیپل آف اتھارٹی اینیمل رائٹس کی, اس نے باقاعدہ ایک کلپ نکالا کہ کتنی بلین چکن کو کل کیا جاتا ہے. اس نے تو اپنے طور اینیمل رائٹس کے لیے لڑا کہ چکن کو کل کیا جاتا ہے, مگر جس طریقے سے وہ چکن کل کی جاتی ہے, وہ مشین میں سے گھستی ہے اور اس کی گردن کٹتی کٹتی ذبح ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ جائز طریقے سے حلال ہوئی ہے. اور وہ جو عیسائی کی کمپنی, جو یہودی کی کمپنی, اس مشین میں دن میں ہزاروں چکن کٹ رہا ہے, وہ کیا کلمہ پڑھ کے کٹ رہا ہے؟ کوئی کلمہ پڑھ کے وہ نہیں کٹ رہا. اور وہ ساری چکن جس طریقے سے کٹتی چلی جا رہی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی معاملہ بڑا ٹائٹ ہے, چکن کھائی ہے ہم نے, چکن. ہمارے یہاں ایک بریانی والا ہے, تو میں ایسے صبح اٹھا, میں اپنا بارشوں کا ٹائم تھا, میں فلیٹ کی چھت پر چلا گیا. چھت پر جا کے میں نے دیکھا 2-2.5 من پیاز سوکھ رہا ہے. میں نے دیکھا اس پیاز کے اندر بلی کی ٹٹیاں بھی ہیں, کبوتروں کی بیٹیں بھی ہیں, مٹی بھی ہے. تو میں نیچے آیا, فلیٹ کے نیچے اپنا اس کی بریانی کی شاپ تھی, میں نے اس کو آ کر کہا, میں نے کہا بھائی یہ اوپر جو پیاز سوکھ رہا ہے چھت پر, یہ آپ کا ہے؟ تو اس نے جھٹتے ہی مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ فلیٹ میں رہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں فلیٹ میں رہتا ہوں. بولا جی وہ ہمارا ہے, وہ خراب کر دیا ہم نے. میں نے کہا آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو, 2.5 من پیاز آپ نے خراب کر دیا ہے چھت کے اوپر, بندہ نالی میں پھینکتا ہے. تو اس کا منہ اتر گیا. میں نے کہا بدبو والی بریانی آپ نے دی ہے. تو اس نے اس لڑکے کو کہا بھائی کو بریانی دے, اس سے پیسے مت لیو. میں نے کہا میں نہیں کھا رہا بریانی. میں نے کہا یہ پہلا موقع ہے, میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں, نہیں تو میں آپ کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالوں گا. تو یعنی کہ اس نے دھوپ میں اتنا پیاز سکھایا جس میں بلی کی ٹٹیاں, کبوتروں کی بیٹیں, چیلوں کی بیٹیں, گند, کیچڑ سارا. پھر اس پیاز کو چھانٹی کر کے اٹھا لیتے. جب وہ پیاز کا پانی ختم ہو جاتا ہے
تو وہ پیاز جب کڑھائی میں تلتے ہیں تو اس میں تیل کم لگتا ہے اور وہ جلدی سے تل جاتے ہیں اور پھر وہ بریانی والے رکھ لیتے ہیں اور اوپر سے ڈال کے دیتے ہیں. اب اس قسم کے کھانے جب ہماری پیٹوں میں جائیں گے, میدے کا بیڑا غرق, یہ روحانی پوائنٹس تباہ, اس کے ساتھ ساتھ وہ حرام آ رہا ہے, حلال آ رہا ہے, ہمیں علم نہیں, وہ پیٹ میں جا رہا ہے, اس سے جسم کا ٹکڑا بن رہا ہے, دعائیں قبول نہیں, عبادت قبول نہیں, روحانی پوائنٹس کا بیڑا غرق ہو گیا, کھانا گلے تک چلا لیا, دن میں 4 ٹائم ٹھوس رہے ہیں, باہر کے کھانوں کو اوائڈ کر ہی نہیں رہے, باہر کے کھانوں پہ ٹوٹ رہے ہیں, گھر میں پکانا چھوڑ دیا, سب کچھ کیوں؟ فاسٹ فوڈ پہ ہم نے اپنے آپ کو لے آئے, اس سے ہمیں بیماریاں لگی, اس سے ہمارے اندر حرام گیا. ہمارے کوئی جان پہچان والے بینک میں یا سودی کام کرتے ہیں, ان کے گھر بریانیاں کھا رہے ہیں, جنہوں نے بیٹیوں کے حق مارے ہوئے جائیدادوں کے, ہم ان کے گھر کھانے کھا رہے ہیں, وہ پیٹ میں جا جا کے پیٹ کا روحانی پوائنٹس تباہ ہو گیا. یہ کہتے ہیں جس پیٹ میں حرام کا مال چلا جائے اولادوں میں نظر آتا ہے وہ, تو یہ روحانی پوائنٹس ایسے تباہ ہوا. اس روحانی پوائنٹس کو تباہ کیا یہود نے اس طرح سے, فاسٹ فوڈ پر ہمیں لے آیا. اور آج فاسٹ فوڈ کے علاوہ تو ہمارے تو بھرم بازیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. شادی میں کسی کے چلے جائیں تو ایکوا فینا سے نیچے ہم بوتل نہیں پیتے, اور گھر پہ بھلے کوئی ماں دوسری بار دال نہیں دیتی ہو پلیٹ میں ہمیں, مگر شادی میں تو ہمارے ایک نا ایٹیٹیوڈ سسٹم ہمارا ختم نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ختم ہوتا؟ کہ جی ہمیں تو اپنے آپ کو, ہم امیر نہیں ہیں, ہمیں امیروں جیسا لگنا ہے, بس ہم امیر نہیں ہیں, امیروں جیسا لگنا ہے ہمیں. یہ ہمارے اندر ایک فتور ڈال دیا ابلیس نے, اور ہم بڑے بابا خوش ہیں. کہاں سے مال آ رہا ہے بس آنے دو, آنے دو. کوئی کما کے لا رہا ہے, کوئی بہنوں کا حصہ مار کے گھر سے مٹھائی لا رہا ہے, وہ بھی کھا رہے ہیں. کوئی حرام لا رہا ہے, وہ بھی کھا رہے ہیں. کوئی نہ غیر اللہ کے نام کی نیاز آ رہی ہے, وہ بھی سوڑ رہے ہیں. کوئی امام حسین کے نام پر نیاز دی ہے, امام حسین کو ثواب کی نیت سے نہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کے لیے نیاز ہے, یعنی کہ امام حسین کے نام پر. ایک تو ہوتا ہے کہ ثواب کربلا کے لوگوں کو ملے, ایک ہوتا ہے کہ اسی کے نام, جیسے اللہ کے نام کی نیاز ہوتی ہے, غیر اللہ کے نام کی کوئی نیاز ڈال رہا ہے, وہ دھڑا دھڑ ہم کھائے جا رہے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہیں, درگاہوں پہ جا رہے ہیں. نماز ہر بیماری مسئلے کا حل ہے, ادھر ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. کہتے ہیں جی علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دربار پہ 2 دیگے چڑھا دو, مسئلے حل ہو جائیں گے. اور مسئلے تو قرآن حل کرے گا, مسئلے تو 5 وقت کی نماز حل کرے گی, مسئلے تو اخلاق اچھے کرنے سے حل ہوں گے, مسئلے تو لوگوں کے حقوق دینے سے اچھے ہوں گے. ہم درگاہوں پہ دیگے چڑھا کے خوش ہیں. جو کبھی کسی کو برابر والے پڑوسی کو پانی کا ایک گلاس نہیں دیتے, آج وہ درگاہوں پہ دیگے چڑھا رہے ہیں. اچھی بات ہے, چڑھاؤ اللہ کی رضا کے لیے, مگر کم سے کم پڑوس کا, لوگوں کا خیال تو رکھو. وہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے حرام پیسہ کما کر جیب میں رکھ لیا اور حلال گوشت کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں. جی حلال گوشت چاہیے ہمیں, اور کمایا سارا پیسہ حرام سے تھا, سارا پیسہ حرام سے. وہ حرام جب پیٹوں میں گیا, میدے کا بیڑا غرق. وہ جب پیٹ میں گیا, پیٹ کا بیڑا غرق. اولادوں میں اس کے اثر نظر آئے, نسلیں برباد ہو گئی. سارا کا سارا یہ ایکو پوائنٹ سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا اس نے. اس پوائنٹس کو بھی اس نے نقصان پہنچایا. یہاں تک پوائنٹ سمجھ آئے؟ ایکو پوائنٹس 4, ہارٹ چکرا, دل کا چکرا پوائنٹس. دل, طارق جمیل صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان سے دین کا اور بہت زیادہ کام لے, اور اکابرین کی مان کے کام لے, آمین. وہ کہتے ہیں یہ دل کمبخت اگر دنیا میں کسی پر آ گیا تو رسوا ہوئے بنا خود رہتا نہیں, اور رسوا کرائے بنا چھوڑتا نہیں. تو یہ دل جو ہے, دل, اس کے بارے میں کتابوں میں کیا آتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے, تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر یہ گوشت کا لوتھڑا ہی خراب ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جائیں گے. اور کیا کہا, وہ کیا ہے, وہ دل ہے, دل ہے, دل ہے. سنا ہے نا یہ سب نے, یہ دل کا لوتھڑا, یہ دل جس پر آ جائے. تو یہ دل جو ہے, اب اس کے ایکو پوائنٹس کو نقصان کیسے پہنچا. اسلام نے شرعی اصول پیش کیے. اسلام وہ مذہب, وہ شریعت لے کر آیا, اور وہ شریعت امت کو دی جس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو ایک نور شمع دے دی. اب اس سے کوئی فائدہ اٹھائے, نقصان اٹھائے. آج کے معاشرے کی بات کرتے ہیں. پہلے آج کے معاشرے میں
سب سے زیادہ بغاوت یا تنگ دستی، تنگ دلی کیوں آئی؟ کہ یا تو اولاد کی ماں باپ نے نہیں سنی، یا تو ماں باپ نے اولاد کی نہیں سنی۔ ماں باپ نے زبردستی اولاد پر کوئی فیصلہ تھوپ دیا، اولاد نے کہا ٹھیک ہے تھوپ لو، کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں ہم بھی دیکھ لیں گے، بعد میں ہم بھی دیکھ لیں گے۔ جیسے طارق جمیل صاحب کے ایک شاگرد ہے مولانا سلطان وتھرا، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اشرف وتھرا کے بھتیجے ہیں جو اسٹیٹ بینک آف گورنر آف پاکستان ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں ایک باپ اپنے بچے کو لایا مدرسے میں داخل کرانے کے لیے، اور داخل کراتے ہوئے کہا ہے مولوی ایک گوشت توڑا تے ہڈیاں ساڑی، یعنی کہ گوشت تیرا ہڈیاں میری، بھلے اس کو مار جتنا مارنا ہے۔ اور وہ بچہ یوں دیکھ رہا اپنے باپ کی گفتگو کو، اور بولا میں نے اپنے کانوں سے سنا، مولانا سلطان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ بچہ دوسرے بچے کو بولتا ہے کہ آج میں چھوٹا ہوں تو میرا باپ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، کل بڑا ہو جاؤں گا تو بدلے گن گن کے لوں گا، کل بڑا ہو جاؤں گا تو بدلے گن گن کے لوں گا۔ ایک اور کیس آیا، ہمارے یہاں ایک لڑکی کا رشتہ طے ہوا، اور جہاں رشتہ طے ہوا وہ لڑکا تھوڑا سا موالی ٹائپ کا تھا، سگریٹ وگریٹ پینے والا، چرس ورس پینے والا۔ تو سب لوگوں نے کہا دیکھ بھائی تو نے اپنی لڑکی کا رشتہ طے کر دیا، یہاں نہیں کر، یہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں جی، ہماری برادری میں ایک بار طے ہو گیا تو پھر تو قیامت تک کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے کہا بھاڑ میں گئی برادری، عزت سے بڑھ کر نہیں ہے، زندگی تباہ ہوگی لڑکی کی۔ بولا نہیں نہیں ہم کچھ نہیں جانتے، بس ٹھیک ہے ہو جائے ہو جائے۔ لڑکی خاموش، باپ کے آگے کچھ نہیں بولی۔ شادی برل ہو گئی، شادی ہو گئی، بعد میں بھی کچھ ٹائم ہی گزرا تھا، 2 بچے ہو گئے، اور وہ آدمی بالکل موالی ہو گیا، گھر سے باہر ہی رہتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ لڑکی گھر میں، سیلاب آیا، گھر لٹ گیا، لڑکی روڈ پہ بیٹھی ہے۔ باپ نے کہا بیٹی لینے آ جاؤ، بولا غلطی سے بھی مت آنا، اب غلطی سے بھی مت آنا، جس دلدل میں آپ نے دھکیلنا تھا دھکیل دیا، اب آگے میری زندگی میں جانوں یا کچھ بھی جانے، اب میں اسی میں پڑی رہوں گی، بھلے اب میں طلاق لے کے آنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس بات کو بتانے کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو دل ہے، شریعت نے اس دل کو صحیح استعمال کرنے کا جو اصول دیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، جس کا مفہوم ہے کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے میری ذمہ داری میرے چچا کو دے دی تھی، اور میرے چچا نے امیر صحابی سے میری شادی کر دی، مجھے غریب صحابی پسند ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا لاؤ میں تمہارا نکاح بھی کل عدم قرار دے دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کے حضرت فاطمہ کی شادی کا پیغام آیا، اللہ کے نبی فاطمہ سے آ کر پوچھ رہے ہیں بیٹی اس محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے، تجھ پر اپنی رائے نہیں تھوپتا، پوچھتا ہوں فاطمہ رشتہ علی آیا ہے، منظور ہے؟ بتا تیری کیا رائے، منظور ہے؟ اور اس پر تفصیلی بیان طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کیا۔ تو جیسے رائے ہوئی ان کا رشتہ پھر طے کر دیا گیا، جبرائیل لے کر جو آئے، جو بات کہی اور اللہ علی کو بارے میں پوچھا۔ تو آج کا جو سب سے بڑی بغاوت اس معاشرے میں پیدا ہوئی وہ یہ پیدا ہوئی، وہ بغاوتیں یہاں سے شروع ہوئی، وہ لڑکیاں لڑکے گھروں سے یہاں سے بھاگے کہ ماں باپوں نے یا اولاد نے دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی، کہ ماں باپوں نے اپنی رائے اولاد پر تھوپ دی کہ جی ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ صحیح ہوگا، اور ایک بار بھی اولاد سے نہ پوچھا کہ بیٹی بیٹا کرنا چاہتے ہیں، سمجھ میں آئے تو بتا دے، نہیں تو جیسی تیری خوشی ہم بھی راضی، کیونکہ ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی کا فیصلہ ہے، ایک دن کا نہیں۔ اور اولاد کو اگر کوئی بات سمجھ میں آئی جو شریعت نے کہا، کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر تمہیں کوئی سمجھ میں آیا تو اپنا نکاح نامہ بھیج دو اس کے گھر کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر جائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو باقی جو نصیب میں اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ تو دونوں طرف سے غلطیاں کیا ہوئی؟ تو اس معاشرے نے اس دل کے پوائنٹس کو بغاوت میں تبدیل کر دیا، اور وہ پوائنٹس کیا ہوا کہ وہ یا تو بھاگنے لگے یا باغی بن گئے گھر والوں کے خلاف یا اولادوں کے خلاف، اور پھر پوری زندگی، ابھی میں نام نہیں لوں گا کچھ لوگوں کا، کہ میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے کسی کی کال آئی اور کہا کہ میں اپنے گھر کی ساری کشتیاں سر جلا کے آئی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا میرے اوپر بڑے معاملات تھے، میرے ساتھ بڑا ظلم تھا میرے شوہر کے گھر میں، مگر میں جب بات ختم کر کے آئی اپنے گھر کے، میں نہیں جانا چاہتی، میرے گھر والوں نے زبردستی بھیج دیا، اور میرے پہ ابھی ظلم ہو رہا ہے، اب میں یا تو خودکشی کر لوں گی یا مر جاؤں گی۔ میں نے کہا خودکشی کر کے جان نہیں چھوٹنی، پوری زندگی بھگتنا پڑے گا، قیامت کی صبح تک تمہیں یہ عذاب۔ بولا پھر میں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دو، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بولا میں اپنے گھر والوں سے اب زندگی میں رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس کو تو موقع چاہیے،
اور وہ موقع کی شمع کہاں سے جلے گی؟ بغاوت سے، کہ وہ دل کس چیز پہ اڑ گیا ہے. اور اسی طرح سے ایجوکیشن سسٹم نے پھر تباہ کیا کہ بچہ بھی حمل کی صورت میں ہے یا اقرا بسم ربک کی صورت میں ہے، اور ماں باپ نے پہلے ہی طے کر لیا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گی. اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا بیٹا تو بننا کیا چاہتا ہے، بیٹی تو بننا کیا چاہتی ہے، تو ہمیں بتا کیا بننا چاہتی ہے. یا تو ہم تمام لوگوں نے دنیا کے یہ سوچ لیا ہے کہ ماں باپ 100% رائے حق پر رہتے ہیں، اولاد 100% غلط رہتی ہے، یا تو پھر ہم نے یہ سوچ لیا کہ دونوں طبقوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ 100% سے زیادہ پرفیکٹ ذات صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور انبیاء کی اور کسی کی نہیں ہے. غلطیاں، کمی پیشی، کوتاہیاں سب سے ہوئی. اور ادھر ابھی بچہ پیدا ہوا، بچہ بننا چاہتا ہے انجینئر، اسے زبردستی ڈاکٹر بنا دیا. پھر وہ مریضوں پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، لے بابا غصے میں کبھی آنتڑے باہر نکال رہا ہے، کبھی آپریشن کر رہا ہے، کبھی اپنی ڈگریوں کو بیچ رہا ہے، کبھی باہر ملکوں کے ٹور مار رہا ہے. پھر وہ حرام خوری کی طرف آیا اور ایک معاشرے نے ایسے ایک سسٹم کو جنم دیا، پیدا کیا کہ جس سسٹم نے تباہ کر دیا اس پورے سسٹم کو. کبھی بچوں سے ہم نے پوچھا ہی نہیں. میری بہن کو میرا اپنا پورا خاندان، میری 7 پشتے بھی جا کے دیکھیں میرے ماموں کی طرف سے یا اس طرف سے، تو وہ بھی دیوبند سے تعلق رکھتی ہیں. اور میری بہن کو جب ہم نے عالمہ کا داخلہ دلایا اور ساتھ میں میٹرک بھی کر رہی تھی اور عالمہ کا بھی کر رہی تھی، تو بیچ میں اس کا دماغ تھوڑا ہل گیا، گمسم بیٹھنے لگ گئی گھر میں سارا دن. ایسے بس سارا دن کتابیں، اسکول سے آئے تو عالمہ کی کتابیں، عالمہ کی آئے تو اسکول کی کتابیں، سارا دن یوں 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 دیکھتی رہی. ماموں سے ہم نے مشورہ کیا، ماموں نے کہا تم پاگل کرو گے لڑکی کو، ایسی عالمہ ہمارے کس کام کی، کیا عالمہ تو بن جائے، اسے پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، ایسی پڑھائی کس کام کی جو پاگل بنا دے، اسے چھڑوا دو. اسے 1 سال کورس کروا کے عالمہ کا چھڑوا دیا، میٹرک کر کے اس نے کہا میں نہیں. اب ماشاءاللہ سے ایسا زبردست قرآن پڑھتی ہے، بچوں کو پڑھا بھی لیتی ہے گھر میں، مجھ سے زیادہ اچھا قرآن تو وہ پڑھتی ہے، اس کی تجوید 100% گڈ لگی پڑی ہے، اور ماشاءاللہ سے پورے رمضان میں 2 قرآن بھی ختم کر لیتی ہے. اب بڑی خوش اور خرم ہے، بڑی اچھی بات بھی سمجھ. یعنی جس چیز کی اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم اس پر زبردستی وہ داب رہے. نہیں، تو نے صبح سے شام تک اسکول رہنا ہے، اسکول سے آتے ہی تو نے مدرسے جانا ہے، مدرسے سے آتے ہی تو نے رات کو کتابیں اٹھانی ہے، گردانیں پڑھنی ہے، اس کے بعد تو نے پرفیکٹلی عمل کرنا ہے، پھر تو نے ذکر اذکار کرنے. اور تم نے مشین پال رکھی ہے، اتنے ذکروں سے کیا پاگل کرو گے اسے اتنا دو جتنا وہ خود سمجھ سکے، اوروں کو سمجھا سکے، اوروں کو بتلا سکے، اتنا عمل. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت نے تو کہا تھا کہ میرا نصاب تو یہی ہے کہ لڑکیاں صرف بیشتی زیور پڑھ لیں. اور دیوبند کے بہت سارے تو بزرگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا عالمہ نہ بناؤ، انہیں بیشتی زیور کا نصاب پڑھاؤ تاکہ وہ لوگوں پر کام کریں. اب ایک انسان اتنا پڑھ لکھ لے کہ بہت سارا علم اس کے پاس آ جائے، جب اس علم کو استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس دماغ ہی نہ بچے تو پھر وہ علم کا استعمال کرے. مگر ہم نے اپنی رائے تھوپی ہے، نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں یہ بن جائے، یا عالمہ بننا، یا حافظ بننا، یا عالم بننا، یا مفتی بننا انسان کے بس میں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو بٹھائیں کہ بھائی بیٹی بیٹا تیرا کیا موڈ ہے، تجھے کیا بننا ہے. وہ کہے جی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے بیٹا ڈاکٹر بن، مگر میری ایک شرط ہے، ساتھ میں دین بھی تھوڑا بہت پڑھ تاکہ تجھے حرام حلال پاکی ناپاکی جائز ناجائز کا پتہ چل سکے. اتنا دین ہر مسلمان عورت بالغ مرد پر فرض ہے، یہ تجھے پتہ چل سکے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو دونوں صورتیں اس کے سامنے رکھ دی جائے. وہ بچہ بولے گا یار اتنی مجھے رسپیکٹ دی جاتی ہے گھر میں، مجھ سے پوچھا جاتا ہے. وہ بڑا خوشی خوشی کہے گا اماں ابا میں راضی، تو جا بول، تو جو بول میں کرنے کو تیار ہوں، میں کرنے کو تیار ہوں، تو بس تو ہاں کر، تو کرنا کیا ہے اماں ابا. جب ان سے اپنی اولادوں سے پوچھو گے بیٹا ہم تیرا رشتہ اس جگہ کرنا چاہتے ہیں، تیرے کو اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے، تیرے کو اگر نا پسند ہے تو بھی تو ہمیں بتا، کیونکہ ہم تیری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس کے سامنے اس کو چھوڑ دو اپنی رائے، وہ بیٹی بتائے، بیٹا بتائے کہ امی آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر دیں، یا فوٹو ہے فوٹو دکھاؤ بیٹا یہ لڑکا ہے. بیٹی بولے نہیں امی تھوڑا سا پسند نہیں ہے، اچھا بیٹا دوسرا رشتہ دیکھ لیں گے. اگر بیٹا کہہ دیتا ہے اماں جی مجھے تو خالہ کی فلاں لڑکی پسند ہے، چلو بیٹا ٹھیک ہے رشتہ لے آتے ہیں، ان سے مانگ لیتے، رشتہ ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہوا تو اللہ مالک ہے جو نصیب کے فیصلے، رشتے تو اللہ بناتا ہے. تو اولاد بڑی خوش ہوگی کہ ہو ہمیں اتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہماری اتنی بات رکھی جاتی ہے. اچھا بیٹا ہم نے اور تیرے ابا نے سوچا ہے کہ تیرے کو ڈاکٹر بنا ہے، مگر تو بتا تجھے کیا بننا ہے. وہ بولے گا نہیں جی مجھے تو عالمہ بننا ہے. اچھا بیٹا ٹھیک ہے اب تو خوش ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے تو
تو اس کی چوائس کے مطابق اگر وہ کوئی غلط بات بھی بولتی ہے تو کثرت علی کثرت اذا سفکت نہر، قطرے قطرے سے دریا بنا. آپ اسے ایک بار سمجھاؤ، 2 بار سمجھاؤ، مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا یا مانے گی؟ تو بغاوت کا بیج کہاں سے پیدا ہوا کہ دل کی اس خواہشات کو غلط زمرے میں ڈال دیا گیا اور پھر معاشرے نے اس کو ہوا دی. بچہ تھکا آ رہا، اسکول میں مدرسے میں بیٹھا ہے، نیند کا غلبہ لگ رہا ہے، گر رہا ہے، مدہوشی چھائی ہوئی ہے. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. ایک اسٹوڈنٹ، ایک دوست، ایک سہیلی آئی، کیا ہوا؟ خیر تو ہی، نیند آ رہی ہے، رات بھر پڑھائی کی ہے، صبح پھر مدرسے آنا پڑ گیا، اسکول آنا پڑ گیا. ہاں یہ ماں باپ ہوتے ہی ایسے. وہ باہر سے اس کے دل میں گند، باہر دنیا کا ملک تو تیار بیٹھا ہے، باہر دنیا کا ملک تو تیار بیٹھا ہے، دنیا کے لوگ تو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے فتنہ ڈالیں. جب ان کو موقع ملتا ہے ہو یہ بیزار ہے گھر سے. کعبے کی رب کی قسم، مجھے کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے کال کی، بولا سر میں گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہوں. میں نے کہا تو کیا میں گاڑی ارینج کر کے دوں؟ کیا کر کے دوں؟ بولتے نہیں سر میں بیزار ہو گئی ہوں اپنے باپ سے. میں نے کہا کیوں؟ بولا میرے باپ، میں اگر عالماؤں سے پڑھوں تو بھی میرے باپ کو اعتراض، میں عالموں سے پڑھوں تو بھی اعتراض، وہ انہیں کال کر کر کے ذلیل کرتے ہیں. میں تو پڑھنا چاہتی ہوں اسلام پہ، میرا باپ پڑھنے نہیں دیتا، میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. میں نے کہا محترمہ اگر ہم سے پڑھنا ہے تو آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کر کے بھیج دو کہ کل کو اگر آپ کا باپ ہم پہ کیس کرے تو ہم بول سکتے ہیں کہ ہم نے زبردستی کسی کو نہیں پڑھایا. بولا نہیں سر میں بس گھر چھوڑ رہی ہوں. میں نے کہا چھوڑ کے حاصل کیا ہوگا؟ یہ الزام ایک ٹھپا اور لگوا دو گی کہ جو لڑکیاں عالمائیں بنتی ہیں وہ گھر چھوڑ جاتی ہیں. بولا بس سر میں اپنی امی کو لے کے غائب ہو جاؤں گی، بھلے میرا باپ گھر میں پڑا رہے. سمجھا کے آخر میں ہاتھ جوڑ کے میں اس کو کہا، میں نے کہا بی بی وہ خدا کے لیے، پھر میرے استاد جی کو کہا، استاد جی نے سمجھایا، بولا بیٹا ایسا قدم نہ اٹھاؤ، باپ ہے منواؤ اسے، بات کرو اس سے. پھر آخر کار ہم نے اس کو اکیڈمی سے فارغ کیا. ہم نے کہا بیٹا جب تک آپ کے ابا اجازت نہیں دیں گے اور آپ اپنا حلفیہ بیان نہیں ریکارڈ کرو گی تب تک ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے. یہ بیج کہاں سے بویا کہ زبردستی کیا. نہ کبھی اولادوں کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اولادوں نے ماں باپ کو سمجھنے کی کوشش کی. کیوں نہیں کی؟ اس کی سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ یہ دل کا جو چکرا استعمال ہوا یہ غلط طریقے پہ ہوا. دنیا کی فالتو چیزوں میں دل لگا لیا گیا، فالتو چیزوں میں. ناول پڑھنے کا تو بڑا شوق ہے، پورا ناول 2 دن میں ختم، مگر فضائل اعمال آج تک زندگی میں ایک بار ختم نہ کر سکے. اس دل کو غلط چیزوں میں لگا دیا. وہ مفتی صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں نا، ہم نے تو رکھ دیا دل جلا کر تمہارے قدموں میں، اب جسے چاہے روشنی لے، جسے چاہے بجھا دے، جسے چاہے روشنی لے. تو یہ دل کا جو چکرا ہے، اس ایکو پوائنٹس کو بھی جو غلط استعمال کیا گیا، یہی حدیثوں میں ہے کہ یہ صحیح راہ میں لگا دیا تو یہ سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. دل میں بغض آ گیا تو پھر معاملہ سارا خراب. کسی سے نہیں بنتی، نہ بناؤ، چھوڑ دو. میرا دوست، میری اس سے آئے دن لڑائی ہوتی، آئے دن صلح ہو جاتی، میں بڑا پریشان. میں نے کہا یار میں صلح کرتا ہوں، پھر 2 دن بعد لڑائی ہو جاتی ہے. مولانا عبد الرحمان صاحب رائے ونڈ والے زندہ تھے، میں ان کے پاس تھا تو میں نے کہا حضرت میرا ایک دوست ہے، میں اس سے لڑتا ہوں، صلح کر لیتا ہوں. حضرت نے کہا صلح کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت اس لیے کرتا ہوں کہ مسلمان اگر 3 دن کسی سے ناراض رہا مر گیا تو جہنم میں. بولا اسی وجہ سے؟ میں نے کہا ہاں. بولا بیٹا آپ اس کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، گھومنا پھرنا اور اٹھک بیٹھک ختم کر دو. صرف اسلام کی روح سے سلام دعا رکھو، جب بھی ملے جی سلام کرو، جی السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے، خیریت، ٹھیک ٹھاک، میرے لائق کے کام، بس اتنا بول کے اپنا چلے جاؤ. کھانا پینا اس کے ساتھ گھومنا پھرنا ختم کر دو، تاکہ لڑائی بھی نہیں ہوگی، حجت بھی نہیں بڑھے گی، زیادہ اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی نہ رکھو. میں نے یہ طریقہ استعمال کیا، 8 سال ہو گئے. آج 8 سال میں صرف ایک بار لڑائی ہوئی ہے اس سے میری، 8 سال میں. اگر رشتہ داروں میں کسی اور سے، لازمی نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ہم نے فرشتے پال رکھے، بہت سارے ہمارے رشتہ داروں میں جو ابلیسی صفت پہ چل رہے، ہو سکتا ہے ہم ہی ہوں. تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو بغض تو رہتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، وہ بندی آپ کے ساتھ غلط کرتی ہے، آپ کی پھپھی، خالہ، بہن، بھائی، رشتہ دار، مامی، چاچا، بھابیاں کوئی غلط کرتی ہے، تو آپ دیکھ لو آپ کی طبیعت نہیں ملتی تو اسلام کی روح سے سلام دعا رکھو، اپنے دل کو بغض سے صاف کر دو. بغض کوئی مت رکھو. رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر دو. یہ معاف کرنا نہیں ہے میں منہ سے دلا دیا میں نے سب کو معاف کیا. یہ معاف کرنا کہ اگر اس کو اس وقت کوئی ضرورت بھی پڑ گئی آپ کی تو آپ ساری باتیں بھول کر اس کی مدد کو جاؤ گے. اس پر جنتی ہونے کی بشارتیں ہیں. کسی صحابی کو دیکھنا ہے جنتی ہے تو دیکھ لو وہ ہے. بولا ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ بولا سب کو معاف کر کے سوتا ہے. یہ دل کا لوتھڑا جب صحیح ہو گیا تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ دل جو ہے تو دل ہی تو فیصلہ کرتا ہے. یہ جب یہ اپنا لیلا مجنو کا قصہ چلا، لیلا بڑی کالی تھی،
اور مجنو کا جب چلا، مجنو کا باپ مجنو کو حرم لے گیا، حرم لے گیا اور حرم میں لے جا کر مجنو کو مکے کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ جا ادھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے توبہ کر اور کہے اللہ کو کہ اللہ تیرے دل سے سب کچھ نکال دے لیلا کا. تو مجنو کہتا ہے اے اللہ اس دل سے لیلا کے عشق کے سوا سب کچھ نکال دے. تو مجنو کے باپ نے کہا بدبخت کیا بولتا ہے؟ کہا کیا کروں لیلا نکلتی ہی نہیں دل سے. یہ تو انسانی عشق تھا، اگر یہ عشق اللہ سے ہو جائے اور اس دل کو صحیح استعمال کر لیا جائے تو پھر بہت فائدہ ہو. تو یہ ہارٹ چکرے کا پوائنٹ کو اس نے یوں ڈیمیج کیا. اب آ جاتے ہیں ایک اور، کون سا؟ پانچواں، تھروٹ چکرا کہہ لو. یہ چکرا دو صورتوں میں تعلق رکھ سکتا ہے، گلے سے اور زبان سے. یہ زبان صحابی رسول کا قول ہے، تلوار کا زخم لگا مٹ جاتا ہے، زبان کا کہا زخم نہیں مٹتا. کچھ کہتا ہوں تو مزہ محفل کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. بم اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا یہ الفاظ نقصان پہنچا جاتے ہیں، رشتے توڑوا دیتے ہیں. کسی میاں بیوی کو تلواریں مار دو رشتہ نہیں ٹوٹتا، صرف طلاق آ جائے منہ پہ الفاظ آ جائے ٹوٹ جاتا ہے. گن پوائنٹ کسی کے سر پہ رکھ دو نکاح نہیں ہوتا، اگر وہ کہہ دے جی میں قبول کرتا ہوں گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے. یہ زبان کے فیصلے بڑے اہمیت رکھتے ہیں. یہ زبان، یہ گلا، یہ جو زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، یہ وہی حدیث جو پہلے بیان کی ہے کہ دونوں دانتوں کے بیچ میں اور دونوں ٹانگوں کے بیچ کے شرمگاہ اور زبان، ان دونوں کی ضمانت دے دو تو جنت کی ضمانت ہم تمہیں دے دیتے ہیں. یہ زبان کا صحیح استعمال. جہنم میں سب سے زیادہ تعداد لوگوں کی وہ ہوگی جن کا استعمال غلط زبان کا ہے. اور ایک جگہ تو ایک ساتھی نے بڑے پیارا ایک انداز بیان کیا، کہا روز صبح جب انسان اٹھتا ہے، روز صبح جب انسان اٹھتا ہے، توبہ سن رہی ہو؟ ہاں، روز صبح جب انسان اٹھتا ہے تو زبان ہاتھ جوڑ کے بولتی ہے اے تہاڈی بڑی مہربانی ہوگی، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کر لینا. پورا جسم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے زبان کو کہ کوئی الٹی سیدھی بات مت کر لینا، تو منہ کے اندر رہتی ہے، چھتر ہمیں پڑتے ہیں بات، چھتر ہمیں پڑتے ہیں بات. یعنی کہ زبان اگر پولیس والے کو گالی دے دے، پولیس والے نے تھانے میں لٹایا، بیلٹ نکالا، شروع ہو گیا کمر پہ، پیروں پہ، ہاتھوں پہ، کولے پہ، سر پہ، ٹانگوں پہ. اور ٹانگ بول رہے ہیں جی ساڑی کی غلطی، ساڑی کی غلطی. غلطی تو زبان کی تھی ہے، زبان کو پکڑو. زبان تو اندر گھس گئی بول کر، پٹوا بیچارے جسم کو دیا. تو جسم ہاتھ جوڑ کے بولتا ہے جی مہربانی کر کے بڑے سائیں کوئی ایسی غلطی نہ کر لینا کہ ہمیں ٹھڈے کھانے پڑ جائیں. تو یہ جو زبان ہے اور یہ گلا ہے، یہ زبان اچھی باتیں کرنے کے لیے. مومن کی نیت اس کے اعمال سے بڑھ کر، یہ دل سے جو نیت نکلے زبان پر آ جائے کہ میری یہ نیت ہے کہ میں یہ چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، اور وہ چیزیں بھلے وہ صدقہ نہ کرے، اسے وہ ثواب مل گیا، اسے وہ ثواب مل گیا. یہ اتنی بڑی فضیلت اس کی مل گئی اسے. اور یہ گلا ملکہ ترنم، نور جہاں، ناہید اختر، بشرا انصاری، لتا منگیشکر، عائشہ بھونسلے، شریا گھوشال بننے کے لیے نہیں ہے. یہ گلا کرت کرنے کے لیے، حدیث بیان کرنے کے لیے، اچھائیاں بیان کرنے کے لیے. اس گلے سے اچھی باتیں نکالو، زبان سے ان باتوں کو ادا کرو، بتلاؤ لوگوں کو دین حق کیا ہے. کلمے کے 5 مفہوم ہیں، 5 فرض ہیں. 1 زندگی میں ایک بار پڑھنا، 2 اس کا ترجمہ یاد ہونا، 3 اس کا مقصد یاد ہونا، 4 صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہونا، 5 دوسرے تک پہنچانا. یہ زبان اور گلے کا جو مکسچر گٹ جوڑے، اس کو صحیح استعمال کرنا، صحیح استعمال. اب اگر بیوی شوہر پہ غصہ ہو جائے، شوہر تھکا آ رہا ہے، تیری امی نے یہ کر دیا، تیری امی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب بیوی کی زبان تو ہے تو چلے گی، اب جب چل رہی ہے تو چلنے دو. اب شوہر تھوڑی دیر مسکرا کے دیکھ لے، دیکھ لے، تھوڑی دیر اپنی زبان کنٹرول میں رکھ لے، دیکھ لے شوہر. تو بیوی بھی بولے گی ہنس رہے ہو، میں ادھر بتا رہی ہوں، تم نے وہ کیا اور تم ہنس رہے ہو. وہ کہے گا چل چھوڑ نا، تو مجھ سے بدل ہے نا، مجھ سے بول میں نے کیا کیا. تھوڑی دیر زبان. اور اگر مرد بولے تو کینچی چلاتی ہے تو میری بڑی والی کینچی ہے، میں بھی چلاؤں گا. تو دونوں کینچیاں جب چلیں گی تو جیسے بڑے بزرگ بولتے ہیں گھر میں خالی کینچی نہیں چلانی چاہیے، پھڈا ہو جاتا ہے. تو ادھر حقیقی پھڈا ہو رہا ہوتا ہے، ادھر پھر حقیقی پھڈا ہو رہا ہوتا ہے.
اور وہ حقیقی پھڈا کیا کہ دونوں نے اپنی کینچیاں چلائی. اگر ایک بندہ، طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اگر بیوی کوئی غلطی کرے تو شوہر یہ سوچ کر چپ ہو جائے کہ اس میں یہ ایک ہی غلطی ہے باقی اچھائی ہے، اور بیوی یہ سوچ لے کہ شوہر میں ایک غلطی ہے باقی اچھائی ہے، اور زبان تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر لے، تو کسی بھی صورت میں پھڈا نہیں ہوگا. اور یہ صرف میاں بیوی کے تعلق میں نہیں، دنیا کے ہر تعلق میں کنٹرول کر لو تھوڑی سی دیر. اب جب دونوں گرم ہو تو بات کدھر سمجھ آتی ہے. اور ایک بندہ کنٹرول کر رہے، ایک گرم رہے، بعد میں اس کو بات کر لی جائے کہ جی آپ نے جو وہ کہا تھا مجھے وہ ناگوار گزرا، پھر وہ بولے گا اچھا جی غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. تو یہ زبان کا صحیح استعمال. اس کے بعد تھریڈ آئیز چکرا، آنکھوں کا چکرا. یہ آنکھوں کا چکرا یہ شیطان کے تیروں میں سے خاص تیر ہے. جس چیز پر پڑتی ہے اس کی عشق اور محبت دل میں اتار لیتی ہے. کسی کے پاس موبائل اچھا دیکھا ہے، میرے پاس ہوتا اس کے پاس سے گم جائے گی، میرے پاس نہ ہے تو اس کے پاس سے بھی گم جائے. کسی کے گھر میں جھانک لیا جاتے ہوئے، کہتے ہیں کسی کے گھر میں جھانک لیا تو ایسے گویا اس کے پورے گھر سے گھوم کے آ گئے. یہ دنیا کی چیزوں پہ نظر پڑتی ہے اور اس کی محبت دل میں اتار دیتی ہے. یہ آنکھوں کا چکرا، آنکھوں کا غلط استعمال. غلط صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ عورتوں کو کیوں دیکھ رہے ہو، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مردوں کو کیوں دیکھ رہے ہو. یہ ٹی وی شوز میں اینکر بیٹھ کے مولویوں کو بول دیتی ہیں مولوی صاحب آپ ادھر بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہو، یہ جائز ہے؟ میں بولتا ہوں ہم جیسے لوگوں کو بٹھاؤ تو ہم بولیں کہ تو ادھر بیٹھی ہے، تیرا بیٹھنا جائز ہے، تیرا بیٹھنا جائز ہے، تیرا دیکھنا مردوں کو جائز ہے. جب تیرا جائز ہے تو پھر مولوی کا بھی جائز ہے. ہم سے بات کرو، کیونکہ ہم تو مولوی نہیں ہیں، ہم تو طالب علم ہیں بھائی. وہ مولوی بیچارے سیدھے سادے کہ کون ان سے الجھے ابھی، کون ان کو بھی الٹے سیدھے جواب دے. لبرل لوگ ہیں. ہم بولتے ہمیں بٹھاؤ ان لبرلوں کے سامنے، ہم تو سننے کو تیار ہیں، سنانے کو بھی تیار ہیں، ہم سنائیں گے بھی سنیں گے بھی. کیوں؟ اس کی وجہ ہی یہ کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ سوال کا جواب کہاں سے دینا ہے. مولوی طبقہ بیچارہ ماشاءاللہ سے ہمارا وہ دین سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس یہ بحث نہ ہو. تو ان مولوی بیچاروں کو بٹھا کر، ایسے مولوی جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں ان کو بٹھا کر اسٹیج پر اور ان کے سامنے لبرل قسم کی آنٹیاں بٹھا دی جاتی ہیں. مولوی صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہو، یہ جائز ہے؟ مولوی بیچارہ شرم کے مارے چپ ہو جاتا ہے. بٹھاؤ کبھی مولانا الیاس گھمن صاحب جیسے لوگوں کو، اورنگزیب فاروقی صاحب جیسے لوگوں کو، تو منہ توڑ جواب دیں ان کو، تو بتائیں گے کہ تاریخ ہوتی کیا ہے. تو یہ آنکھوں کا چکرا جو کسی چیز پر، چاہے وہ دنیا کی چیز ہو، غیر محرم کی صورت میں ہو، موبائل کی صورت میں ہو، گھر کی صورت میں ہو، دنیا کی آرائشوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی محبت دل میں اتار رہی ہوتی ہے. اس چکرے کو بھی انگریز نے، یہود نے اس طریقے سے استعمال کیا کہ تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مولوی تو سینما جاتا نہیں، پردہ دار انسان تو سینما جاتا نہیں، اس نے سینما ہی آپ کے گھر بھیج دیا موبائل کی صورت میں. اب رات بھر چھپ کے فلمیں دیکھو، گانے دیکھو، گندی چیزیں دیکھو، کوئی نہیں. وہ نظروں کے ذریعے دل کالا ہوا، زبان کالی ہوئی، پیٹ کالا ہوا، زنا ہوا، حرام کھایا، سب کچھ ہو گیا. اس نظروں نے تباہ کر کے رکھ دیا، اس نظروں نے تباہ کر کے رکھ دیا. ایک نظر نے کتنا نقصان پہنچایا، کتنا نقصان دیا. یہ نظروں کے چکرے کو بھی غلط استعمال کیا. اسے جھکانے کا جہاں حکم آیا وہاں تو تان کے بیٹھ گئے، اور جہاں تاننے کا حکم آیا جنگ کے میدان میں کفر کو دھس کرنے کے لیے ادھر ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا، شاہی معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. تو نظروں کے اس چکرے کو بھی غلط استعمال کیا. آخری چکرا کراؤن چکرا، دماغ کا چکرا. یہ دماغ، یہ سوچ، یہ نیت. ایک لڑکی گئی، لڑکا گیا، دیکھ لیا، دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آ گئے. بھلے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا مگر غرازیت دل میں بھر گئی، اور جب دل میں بھر گئی تو روحانیت چلی گئی. کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں تھوڑی رہتی ہیں، برائی اور اچھائی دونوں ایک جگہ تھوڑی رہتی ہیں. یا تو اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ایک بندہ زنا بھی کر رہا اور کہے کہ جی یہ اچھائی بھی ہے، اور ایک طرف سے کہے جی یہ برائی بھی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. زنا تو برائی ہے، ہاں توبہ کر لے وہ اچھائی ہے، وہ اچھائی ہے. استغفار الفاظوں کا نام ہے، توبہ اپنی غلطی پہ معافی کا، تلافی کا نام ہے، معافی کا. اور معافی جو ہے وہ تلافی کا. اور توبہ اللہ کی طرف بندہ لوٹتا ہے واپس کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. اور معافی اپنی غلطی پہ تلافی کرتا ہے بندہ. اور استغفار الفاظوں کا نام ہے. تو یہ دماغ کا جو چکرا ہے،
ایک چیز دیکھ کر پوری پلاننگ بنا لی, پھپھو کا گھر کیسے تباہ کرنا ہے, پھپھو کا ہم کو کیسے کرنا ہے, وہ ہمارا کیسے کریں گے, فلاں جگہ پہ آگ کیسے لگانی ہے, ادھر جا کے کوئی گلے چڑھے الفاظ کیسے بولنے, ان کو تانے کیسے مارنے, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, چھوڑوں گی نہیں, میں بدلہ لوں گی, میں ایسے کر دوں گا, میں ایسا تباہ کر دوں گا, یہ میرے ابو کی میت میں نہیں آئے تھے, میں اس کے چاچا کی میت میں نہیں جاؤں گا, میں یہ پورے سال بھر کی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, ایک پلاننگ تیار کر لی دماغ میں, او بابا بس اب یہ ہونا ہے, یہ کروں گا اور کریں گے ہم. سارا ذہن میں پٹور پٹور رکھ کر وہ دماغ میں, وہ جو چکرا دماغ میں یہ سوچنا تھا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کی فکر میں دماغ کو لگا دو, اللہ سے ہونے کا یقین دماغ میں لے آؤ, دل میں لے آؤ, پورے عالم میں اسلام کیسے زندہ ہو جائے یہ فکر چھوڑ دی ہے ہم نے فکر کیا رکھ لی, اس کا گھر کیسے توڑوانا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گی. نبی کی تو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی, نبی کو تو صحابہ کو شہید کیا گیا, نبی کو تو تکلیفیں دی گئی. فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی نے کہا آج تو بدلہ لے لیں گے, بدلے کا دن ہے. اللہ کے نبی نے کہا علی چپ, سب کو معاف کیا, جاؤ عفو درگزر کیا. کیا اللہ کے نبی کے دماغ میں باتیں نہیں تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, مگر معافی کی فضیلت زیادہ تھی, سب کو معاف کر دیا. یہ 7 چکرے پوائنٹ, شرمگاہ, ناف, میدا پیٹ, دل, گلا زبان, آنکھ اور دماغ, ان پوائنٹس کو تبعیت کی گگار پر پہنچانے والا یہود نے ان روحانی پوائنٹس پر ہمارے حملہ کیا کہ جس سے نہ بچ سکتے ہیں نہ چھپ سکتے ہیں. اگر یہ پوائنٹ شریعت محمدی کے تابع ہو گئے تو کعبے کی رب کی قسم جنت کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے, اور اگر یہ پوائنٹ یہودیت کے تابع ہو گئے, شیطانیت اس پر حاوی ہو گئی, تو پھر جہنم کے علاوہ کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے, جب دل مردہ ہو جائے گا تو پھر کلمہ نصیب کدھر ہوگا, پھر ایمان بھی چلا جائے گا. دن بھر ایسی ہم حرکتیں کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ حدیث سے بھی بیان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب کا ایک دور ہوگا, صبح میں مسلمان اور شام میں کافر, اور شام میں مسلمان اور صبح میں کافر ہوگا. تو یہ وہ 7 چکرن پوائنٹ تھے جن کو یہودیت نے نشانہ بنایا. اب مجھے یہ 2 چیزیں یاد دلا دینا, ایک سکرل چکرا پوائنٹس کا اپنا PDF اور دوسری سکرل چکرا پوائنٹس کی ویڈیو, یہ دونوں کی دونوں میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو بس آج کی نشست یہیں ختم کر کے انشاءاللہ فتنہ دجال کے ٹاپک کو کلوز کر دیا. اب انشاءاللہ 2-4 دن 6 دن ہسٹری پہ بات کریں گے, تاریخ پر بات کریں گے, تاکہ سب کو سیکھنا سکھانا ٹاپ آف ٹائم پر ملے. پھر انشاءاللہ اپنا 20 تاریخ 25 تاریخ کے بعد اللہ نے چاہا تو قصص الانبیاء کا شروع کریں گے. اور جن ممبران کی فیس رہ گئی ہے وہ اپنی فیس بھی میرا جو نمبر ہے اس پر بھیج دیں, میں وہ اپنا دونوں بھیج دوں گا, اپنا کیا نام ہے اس کا, کیا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا نمبر. اور فیس کی ترتیب میں پہلے بتا دوں, فیس کی ترتیب وہی ہے کہ آپ چاہے 100 روپے دو, چاہے 1000 روپے دو, چاہے 10,000 دو, کوئی پابندی نہیں ہے. بس صرف, مگر یہ فیس نہیں ہے, یہ صرف اس نیت سے آپ دو گے کہ میں اکرام کی نیت سے یہ فیس دے رہی ہوں. اب یہ فیس اکیڈمی کے کاموں میں بھی استعمال ہوگی, فلاحی کاموں میں بھی استعمال ہوگی, اور آپ کی فیس کے مد میں بھی استعمال ہوگی, مگر آپ اکرام کی نیت سے دو گے. اگر کوئی 100 روپے بھی دے گا تو وہ 100 روپے بھی قیمتی ہیں, چاہے کوئی 1000 بھی دے گا, 10,000 بھی دے گا, وہ اتنے بھی قیمتی ہیں. لازم نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ جی میں پڑھ رہی ہوں پورا مہینہ, میں 1000 روپے دوں گی, اگر 200 دے دیا سر کو اچھا نہیں لگے گا. نہیں, ہمارے لیے وہ 50 روپے 100 روپے بھی بڑے قیمتی ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی چیز نکالی جاتی ہے, چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1,00,000 روپے ہو, وہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے کہ ایک انسان کے پاس اس کی نیت ہی خلوص ہے 100 روپے دینے کی, اور وہ شرم کے مارے 1000 روپے دے رہا ہے, تو پھر وہ قیامت میں ایک اعلان ہوگا, جس کو دکھانے کے لیے 1000 روپے دیے تھے, جاؤ اس سے اپنا اجر مانگ لو. اس کو شرک خفیف کہا جاتا ہے کہ جا کے اس سے اپنا اجر مانگ لو. اور ایک اللہ کی رضا کے لیے 100 روپے بھی دے کہ اللہ میری گنجائش اتنی تھی, میں 100 روپے دے سکتی ہوں, تو یہ 100 روپے بھی بڑے قیمتی بن جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر وہ میں بھیج دوں گا ادھر گروپ کے اندر, جس گروپ میں آپ لوگ ایڈ ہو. باقی اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتا ہے.